نگراں وزیر اعظم سے سوال کیا جو آپ کے سوال نے وزیر اعظم کے چہرے کے تاثرات ہی بدل دیے. یہ سوال آپ کے دماغ میں بھی ہوگا اگر آپ نے میرا سوال سنا ہو. اور ہمیں اس چیز کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ پی ٹی وی پہ لائیو جا رہی ہے. کہیں آپ کا بیک گراؤنڈ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے تو کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں، آپ اس سوال میں ازوم یہ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکلی اویئر انسان اگر ہے تو اس کی گرومنگ صرف کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہی ہو سکتی ہے. آپ نے ڈگری کا نام لیا، کس ڈگری سے وابستہ ہیں آپ کو اس میں کتنا خدشہ ہے؟ کیا واقعی آپ اریسٹ ہو جائیں گے یا غائب ہو جائیں گے؟ ہمارے پاس فونز نہیں تھے، ہمارے پاس اچھا فونز بھی نہیں تھے سیشن کے اندر؟ فونز والیٹس کچھ بھی الاؤڈ نہیں تھا، کوئی ایون اندر باہر جانا بھی اتنا آسان نہیں تھا. میڈیا پہ وہ نیوز آ رہی ہوتی ہیں، خبریں لوگ لگا رہے ہوتے ہیں کہ اریسٹ ہو جائے گا اگلی باری اس کی فلاں فلاں فلاں، ایسا ہمارے سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو دل میں کوئی کبھی ڈر ور تو نہیں آتا اس حوالے سے کہ کہیں تابش کو چک نہ لیں؟ بطور اسٹوڈنٹ اور بطور پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے اس وزیر اعظم کو کیسا وزیر اعظم پایا ہے؟ السلام علیکم ناظرین، ہمارا پاکستان کے ساتھ باسط ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر لمز یونیورسٹی میں ہونے والے سیشن کے حوالے سے ویڈیوز ٹرینڈ کر رہی ہیں اور نگراں وزیر اعظم لمز یونیورسٹی کے اندر آتے ہیں. ایک سیشن ہوتا ہے جس میں طلبہ کی جانب سے سوالوں کی بوچھاڑ ہوتی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان کے اندر ٹرینڈ بن جاتا ہے. طالب علم جنہوں نے سوالات کیے ان میں سے ایک طالب علم تابش ہمارے ساتھ موجود ہیں. تابش کی بہت ساری ویڈیوز اور تابش کا جو سوال تھا وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت بھی ٹرینڈ کر رہا ہے. My question stems from the previous question, which was on the election date. But when you look at the election process, what measures would you as a caretaker government be taking to avoid all the unconstitutional or any external undemocratic factors intervening into the electoral process, which we have been observing throughout the history of Pakistan? سوال جو تھا اور وہ تمام صورتحال جو تھی حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. کچھ ایسے حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے اس انٹرویو میں جو کہ آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر اب سے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے. تابش، سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. ٹھیک ہے، سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا. تابش، میرا سب سے پہلا آپ سے کویسچن یہ ہے کہ یہ بتائیے گا جو آپ نے پرائم منسٹر نگراں وزیر اعظم سے سوال کیا جو آپ کے سوال نے وزیر اعظم کے چہرے کے تاثرات ہی بدل دیے، تو اس سوال وہ جو سوال تھا وہ پہلے سے آپ کے ذہن میں تھا یا رینڈم ایک دم ذہن میں آیا؟ دیکھیں، وہ کوئی پہلے سے ذہن میں ہونے کی بات نہیں ہے. یہ ایک پولیٹیکل ایٹماسفیئر جو پورے ملک میں بنا ہوا تھا. یہ سوال آپ کے دماغ میں بھی ہوگا اگر آپ نے میرا سوال سنا ہو اور اس کا جواب بھی دیکھا ہو تو آپ کو یہ اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہ کوئی سوال کوئی چاند سے اتر کے نہیں آیا تھا. ایک رینڈم ایک سمپل سا سوال تھا جو کہ کوئی بھی کر سکتا ہے اور جو ہر کسی کے دماغ میں ہے فی الحال جو ریسنٹ پولیٹیکل ایونٹس کو تھوڑا بہت دیکھ رہا ہے کلوزلی. اور کیونکہ میں تو میری ڈگری بھی اسی چیز کے اوپر ہے، سیاسیات کے اوپر، اور میرا کام ہی یہ ہے فی الحال پورا ٹائم کلاس کے اندر یہ چیز پڑھنا. تو یہ چیز بالکل سرفیس پہ تھی ہمارے دماغ میں اور یہ وہاں پہ کویشچن کر دیا گیا، کوئی پہلے سے پری پلان نہیں تھا. آپ نے ڈگری کا نام لیا، کس ڈگری سے وابستہ ہیں آپ؟ میری پولیٹیکل سائنس کی ڈگری ہے. پولیٹیکل سائنس کی میں ڈگری ہے. 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں لمز میں. ماشاء اللہ. اچھا تابش، مجھے یہ بتائیے گا سوشل میڈیا سے پچھلے کچھ دنوں سے یہ تاثرات آ رہا ہے کہ آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے اور آپ عمران خان کی یوتھ میں سے ایک یوتھ ہیں، تو اس میں اس بات پہ کتنی صداقت ہے؟ کیا واقعی آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے؟ دیکھیں، میرا واسطہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ڈائریکٹلی نہیں ہے، نہ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی کارکن ہوں. پچھلے 3 سال سے دیکھ لیں تو جب سے میں یونیورسٹی میں آیا ہوں میں کافی ایڈیالوجی اسٹڈی کر رہا ہوں. پولیٹیکل سائنس ہے ہی اسی چیز کے اوپر ایک سبجیکٹ. تو اس میں نہ صرف پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز بلکہ دنیا بھر کی دیگر پولیٹیکل پارٹیز، سوشل موومنٹس کو میں پڑھتا آیا ہوں اور میرے خیالات کافی چینج ہوتے رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. تو ایز آف یٹ آئی ڈونٹ سپورٹ اے سنگل پولیٹیکل پارٹی، لیکن آپ کو انسپریشن کافی جگہوں سے ملتی ہے بوتھ ان اینڈ آؤٹ آف پاکستان، اینڈ دیٹس ویئر آئی اسٹینڈ. اچھا تابش، مجھے یہ بتائیں جو آپ نے کویسچن کیا پرائم منسٹر سے، میری ناقصی عقل یہ تسلیم بالکل کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ایک یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ایسے سیشن میں بیٹھ کے ایسے رینڈملی جو ہے وہ وزیر اعظم سے اس طرح کا کویسچن کر دے. میرا یہ یقین ہے کہ آپ کا واقعی کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہے یا کہیں آپ کا بیک گراؤنڈ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہے، تو کیا واقعی ایسا ہے؟ دیکھیں، آپ اس سوال میں ازوم یہ کر رہے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکلی اویئر انسان اگر ہے تو
اس کی گرومنگ صرف کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہی ہو سکتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. آپ پولیٹیکلی اویئر ہو سکتے ہو بغیر کسی پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئے. میں آپ کو چلیں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. عمران خان صاحب ہمارے بہت بڑے ایک لیڈر رہے ہیں، اور وہ ایک کرکٹر رہے اپنی پوری زندگی. ان کی کسی سیاسی پارٹی سے ایسا کوئی وابستگی نہیں تھی، کوئی ان کی گرومنگ نہیں ہوئی، کرکٹ کھیلتے رہے پوری زندگی. لیکن جب سیاست میں آئے تو سب کو پیچھے چھوڑ گئے. دیکھیں پولیٹیکل اویئرنیس کی جب بات آتی ہے تو میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو دس اسٹارٹس بیک ان او لیولز ویئر آئی کنٹیسٹڈ فار دی الیکشنز آف دا سیٹ آف ہیڈ بوائے. وہاں سے مجھے کہہ لیں تھوڑا سا انٹرسٹ پیدا ہوا اس پورے الیکٹورل پروسیس میں. میں الحمد للہ 80% کی میجورٹی کے ساتھ وہ سیٹ جیتا. آگے تھوڑا سا چلے جائیں تو میں نے انٹرمیڈیٹ جو ہائی اسکول لیول اسٹڈیز ہیں اس میں انٹرنیشنل بیکلوریٹ ڈپلوما پروگرام کیا اے لیولس کی اور ایف ایس سی کی بجائے. ساتھ ہی اس میں اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اٹیچ ہو گیا. ادھر نہ صرف سٹی مینجمنٹ، کرائسس مینجمنٹ، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کی مینجمنٹ. اور آپ کو پتہ ہے اسلام آباد کیونکہ دارالخلافہ ہے، ساری پالیسی میکنگ پورا ملک وہاں سے کنٹرول ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں انتظامیہ کی نظر سے دیکھنا، اور نہ صرف دیکھنا بلکہ مینیج کرنا، وہ بہت مزے کا ایکسپیرینس تھا. تھوڑا سا آگے آپ چلے جائیں تو میں نے ایجوکیشن منسٹری میں بھی کافی ٹائم سیکرٹری ایجوکیشن کے ساتھ اسپینڈ کیا جب شفقت محمود صاحب منسٹر تھے. اس ٹائم آپ کو یاد ہوگا کہ ایس این سی ایک پالیسی، سنگل نیشنل کریکولم کی پالیسی آ رہی تھی. تو اسے میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھا. پاکستان کی ایجوکیشن پالیسی کو بھی بہت کلوزلی دیکھا کافی ٹائم کے لیے. تھوڑا سا اور آگے آپ آ جائیں تو جیسے ہی میرا لمز میں ایڈمیشن ہوا، لمز پہلے سال بند ہوئی ہوئی تھی کووڈ کی وجہ سے، جبکہ باقی دیگر یونیورسٹیز آن کیمپس کلاسز رکھ رہی تھی. تو اس چیز کو بھی ہم نے باقی جو سینئر اسٹوڈنٹس تھے اس ٹائم کے، ان کے ساتھ مل کے میں نے پالیسی فارمولیٹ کی ایجوکیشن منسٹری واپس جا کے، تاکہ وہ جو کووڈ کی ریگولیشن ہیں اس کے اندر لمز ایزیلی فٹ ان کر سکے اور یہ کیمپس کھول سکے. تو ماشاء اللہ سے اس پہ بھی کافی ہمیں سکسیس ہوئی تھی، کیونکہ کیمپس ایونچولی کھل گیا تھا پھر ایٹ لیسٹ 60% شروع میں اور پھر 100% بعد میں. تھوڑا سا اور آگے چلے جائیں تو میں نے الیکٹورل جو پروسیس ہے لمز کے اندر، اسٹوڈنٹ کاؤنسل کے نام سے ایک باڈی موجود ہے جس میں آپ الیکشنز کنٹیسٹ کر سکتے ہو. میں سیٹ تو نہیں جیت سکا وہاں پہ، لیکن کچھ ووٹ سے رہ گیا تھا. لیکن اس پورے پروسیس سے گزرنا، پوری کیمپین رن کرنا، ایک اپنا آئیڈیا اکراس کرنا لوگوں کو، اور ایک اچھے تعداد ووٹوں کی لے کے آنا، وہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا. ساتھ ہی ساتھ میں مینشن کروں کہ میں کافی ڈبیٹس اور کافی ہیومن رائٹس سوسائٹیز میں بھی تھا لمز میں. اور سب سے امپورٹنٹلی لمز پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو میں نے کو فاؤنڈ کیا اپنے دوستوں کے ساتھ، اور فی الحال میں اس کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. سب سے بڑھ کے جو پنجاب کی پچھلی گورنمنٹ تھی اس کے ساتھ ہم نے کافی تین میجر چیزوں پہ کام کیا، اور نہ صرف پالیسی کنسلٹنسی پرووائڈ کی بلکہ امپلیمنٹیشن کی طرف بھی آئے. تو یہ سارے ایکسپیرینسز جو ہیں یہ آپ کی پولیٹیکل اویئرنیس اور ایک پولیٹیکل گرومنگ کچھ حد تک کر دیتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے ان میں سے کسی نہ کسی چیز کا ضرور رول تھا اس کویشچن میں. ہاں، اور نہ صرف اس چیز کو ریڈیوس اس بات پہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہیں تبھی آپ کے دماغ میں یہ کویشچن آیا ہوگا. تابش، بحیثیت اسٹوڈنٹ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ آپ نے عملی طور پہ بھی پولیٹکس میں کس طرح سے کام کیے. اسٹوڈنٹس کے بہت سارے مسئلے جیسا کہ آپ نے کہا اپنی یونیورسٹی کے اندر حل کرائیں، اور آپ کا ایجوکیشن بھی آپ نے کہا کہ وہ پولیٹکس سے ریلیٹڈ آپ نے ایجوکیشن بھی کی ہے، آئی بی آپ نے کیا ہے. اس کے بعد مجھے میرا اگلا سوال تابش یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے لوگوں سے اور باقی کچھ لوگوں سے مجھے کچھ تاثرات پچھلے کچھ دنوں سے یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ تابش اس سوال کے بعد غائب ہو جائے گا، تابش اریسٹ ہو جائے گا. کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کچھ اپنے رائٹ سے ہٹ کے کوئی بات کی ہے، اپنے رائٹ سے ہٹ کے کوئی کویسچن کیا ہے. تو آپ کو اس میں کتنا خدشہ ہے؟ کیا واقعی آپ اریسٹ ہو جائیں گے یا غائب ہو جائیں گے؟ دیکھیں فیک نیوز بہت پھیل رہی ہے کہ تھریٹس ہیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن دیکھیں اریسٹ میں تب ہوں گا جب میں کوئی لا بریک کروں گا، بالکل کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کروں گا. اس سوال میں ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا کہ میں نے کوئی ایکسپلیسٹ لا بریک کر لیا ہو جس کی وجہ سے کہہ لے میرے اوپر ایف آئی آر کٹے، پھر عدالت میرے وارنٹ جاری کر دے تو میں گرفتار ہو جاؤں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سراسر فیک نیوز ہے. اچھا، اسٹوڈنٹ ہیں، میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں.
تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ دل میں یہ جب لوگ اس طرح کی سوشل میڈیا پہ وہ نیوز آ رہی ہوتی ہیں, خبریں لوگ لگا رہے ہوتے ہیں, پوسٹیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ اریسٹ ہو جائے گا اگلی باری اس کی فلاں فلاں فلاں, ایسا ہمارے سوشل میڈیا پہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. تو دل میں کوئی کبھی ڈر ور تو نہیں آتا اس حوالے سے کہ کہیں تابش کو چک نہ لیں؟ نہیں جی, دیکھیں ہمیں پی ایم کاکڑ نے خود آ کے نہ صرف اپرچونٹی دی بلکہ انکریج بھی کیا. اگر آپ پورا سیشن دیکھیں تو شروع میں بچے ہچکچا رہے تھے سوال کرتے ہوئے, لیکن انہوں نے خود انکریج کیا. اور جب پی ایم آپ کو خود انکریج کر رہے ہو تو آپ کو کس چیز کا ڈر ہو. باقی دیکھیں ڈرنا صرف اللہ سے چاہیے. اگر کچھ ہوتا بھی ہے, اول ایسا کچھ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو. کچھ ہے بھی نہیں, ہاں یہ نہیں صرف ہونا. فیک نیوز پھیل رہی ہے. اور میں ویورز آپ کے جو بھی ہیں اس چیز کا میں اس بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اس چیز کو جو بھی نیوز آتی ہے اسے تھوڑا سا کرٹیکلی اگین دیکھا کریں, کیونکہ کسی بھی سورس کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. کوئی بھی بات پھیلا سکتا ہے. سوشل میڈیا تو آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے. تو اگر کوئی آفیشیل آپ کو ایسی کوئی خبر آئے یا کوئی میرے اکاؤنٹ سے یا کسی یونیورسٹی کی طرف سے کوئی آپ کے پاس ایسی نیوز آئے تو وہ سچ ہوتی ہے. باقی ایسی چیزوں پہ آپ بلیو نہیں کرنا چاہیے. کیا کرے تو بہتر ہے. اچھا تابش مجھے یہ بتائیں, آپ نے پی ایم کاکڑ صاحب آپ کی یونیورسٹی میں آیا, آپ نے سوال کیا, آپ نے بطور اسٹوڈنٹ اور بطور پاکستان کا شہری ہونے کے ناطے اس وزیر اعظم کو کیسا وزیر اعظم پایا ہے؟ میں نے تو انہیں ایک انکنونشنل وزیر اعظم کے طور پہ پایا, کیونکہ آج تک میں نے اس کیلیبر کے ایک آفیشل جو کہ پاور میں ہو اسے نہیں دیکھا کہ وہ نہ صرف یونیورسٹی آئے ایک اوپن سیشن کی اجازت دے بلکہ اسے پی ٹی وی پہ لائیو بھی کر دے. تو یہ ایک بہت بڑی کمینڈیبل بات ہے اور انہیں اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر یہ کلچر لانا چاہ رہے ہیں کہ ہم کھل کر اوپنلی چیزوں کو ڈسکس کریں. اور یہ جو گھٹن والا کلچر ایک ہماری سیاسی کلچر کا پارٹ بنا ہوا ہے, اس چیز کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس چیز کا کریڈٹ انہیں دینا چاہیے. اچھا تابش مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کویسچن آنسر ہوئے سارا ہوا, یہ آپ کو اس ٹائم جب آپ کویسچن کر رہے تھے آپ کو کیا اس چیز کا اندازہ تھا کہ اس وقت وہ پورا سیشن جو ہے وہ آپ کا پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اور وہ آپ کے سوالات بھی پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اور ود ان فیو آورز جو ہے نا آپ وہ پورے پاکستان میں ٹرینڈ بن جائیں گے؟ نہیں, اس چیز کا آئیڈیا ہمیں نہیں تھا, کیونکہ یہ ہمیں جو ای میل آئی تھی اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک کلوزڈ روم ڈسکشن ہوگی پی ایم کے ساتھ, اور ہمیں اس چیز کا بالکل بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ پی ٹی وی پہ لائیو جا رہی ہے. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت کھل کے سارے سوال کر رہے تھے, اور ہمارے پاس فونز نہیں تھے, ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا جس سے ہمیں باہر والے لوگ اندر بتا سکیں کہ اچھا فونز بھی نہیں تھے سیشن کے اندر؟ فونز والیٹس کچھ بھی الاؤڈ نہیں تھا. کوئی ایون اندر باہر جانا بھی اتنا آسان نہیں تھا. ایک دفعہ آپ باہر نکل جاؤ چیکنگ کر کے بھیجا آپ کی تھا. بہت زیادہ چیکنگ ہوتی تھی, تو کوئی باہر نہیں جا رہا تھا, کوئی اس طرح سے اندر نہیں آ رہا تھا, اتنی موبائل نہیں تھا اندر باہر ہونا. تو ایونچولی ہوا یہ کہ جب تک یہ سیشن اینڈ نہیں ہوا تب تک ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ لائیو جا رہا ہے اور یہ اتنا وائرل ہو گیا ہے. یہ بات تو ابھی مجھے بھی ابھی سننے کو مل رہی ہے کہ جو اسٹوڈنٹ سیشن کے اندر موجود تھے ان اسٹوڈنٹس میں سے کسی کے پاس موبائل موجود نہیں تھا, کسی کے پاس کوئی پرس موجود نہیں تھا, کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی, اور اسٹوڈنٹ کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ یہ چیز آن ایئر ہو رہی ہے اور پورا پاکستان اس کو پی ٹی وی پہ دیکھے گا اور اس طرح سے یہ لمز جو ہے نا وہ ٹرینڈنگ میں آ جائے گی اور لمز کے وہ اسٹوڈنٹس جو ہے نا وہ ٹرینڈنگ میں آ جائیں گے. تو تابش اس کے بعد جب اب وائرل ہو گئے تو پھر کیسا وہ گھر والوں کی طرف سے پیرنٹس کی طرف سے کیا رد عمل آیا ہے؟ رد عمل تو انیشلی یہی آیا کہ کیا ہو رہا ہے بھائی, کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی. آؤٹ آف دا بلو ایک دم سے کہہ لیں آفیشیل پی ٹی وی کے چینل پہ اس ٹائپ کے سوال آ جانا. تو شروع میں تو کافی شوق تھے سارے, لیکن ساتھ ساتھ انکریجمنٹ بہت مل رہی تھی کہ یار بہت کوئی جرت کا مظاہرہ جیسے کر دیا ہے, جو وچ از سم تھنگ دیٹ آئی ڈس ایگری ود. لیکن وہی ہے, پھر جس طرح پروگریس کرتی گئی فیک نیوز آتی رہی تو پھر فیملی تھوڑا سا ڈر بھی گئی اور فیملی تھوڑی ورڈ بھی تھی. اسی طرح دوست احباب سارے کسی کی کالز آ رہی ہیں, کوئی پوچھ رہا ہے ٹیکسٹ کر کے کہ کیا ہو رہا ہے, آن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. تو بس وہ سارا کلیریفیکیشن کرتے کرتے ہی سارا کچھ گزر گیا, لیکن اوور آل ایک اچھا ہی ایکسپیرینس تھا. اچھا تابش مجھے یہ بتائیے گا, تابش اپنے آپ کو مستقبل میں کہاں دیکھتا ہے؟ جو کہ میں نے آپ کا بیک گراؤنڈ ابھی سنا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ بڑا ایجوکیشن کے حوالے سے اور عملی کام کے حوالے سے بڑا اسٹرانگ رہا ہے. تابش اپنے آپ کو مستقبل میں کہاں دیکھتا ہے؟ فی الحال تو ڈگری ہو جائے بڑی بات ہے, اور ساتھ ہی ساتھ
میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. یہ جو اللہ نے پلان کیا ہوا ہے میرے لیے, جو لکھا ہوا ہے وہی ملے گا. لیکن ایک بندے کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے, پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا عزم ہو آپ کے پاس. دیکھیں میرا جو گول ہے وہ ہے کہ میں کسی طرح سوسائٹی کو واپس کچھ ٹینجبل دے دوں کسی بھی فارم میں. یہ صرف پالیٹکس سے نہیں ہو سکتا, یہ کافی فارمز میں ہو سکتا ہے. ایون اگر میں لیٹس سے بزنس کی طرف جاتا ہوں تو جاب کریشن بھی ایک اپنے ملک کو سرو کرنے کا ہی طریقہ ہے. سملرلی اگر میں پالیسی میکنگ کی طرف چلا جاتا ہوں کسی منسٹری میں ایز اے ٹیکنیکل کسی بھی رول میں اگر میں چلا جاتا ہوں, تو اگین یو آر گیونگ بیک ٹو یور کنٹری, بٹ مائی فائنل ایم از ٹو گیو بیک ٹو مائی کنٹری ان وٹ ایور کیپیسٹی. اور وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے. شاید میں لا کر لوں اس کے بعد جا کے, تو ابھی کچھ کلیئر نہیں ہے. بہت شکریہ تابش. ہم پاکستان کے اسٹوڈنٹس کی طرف سے آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے وہاں پہ بہت اچھا کویسچن ریز کیا پرائم منسٹر کی جانب سے. اور مجھے جو دیکھنے کو ملا, میں نے پورا سیشن سنا, سوشل میڈیا کے اوپر صرف سوالات کو ہائی لائٹ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کیا جا رہا ہے, لیکن جو پرائم منسٹر کی جانب سے جو ان کویسچنز کے آنسر دیے گئے, ان آنسرز نے بھی ہمیں مطمئن کیا. ایسا ہی ہے, تو وہ ان کے جوابات بھی سوشل میڈیا پہ لگانے چاہیے. وہ اس طرح کے جوابات تھے کہ لوگوں کو سیٹسفائی کر رہے تھے. تو یہ تمام صورتحال تھی. لیکن اس چیز میں جو سب سے چیز نے جس نے ہمیں ایک موٹیویٹ کیا وہ یہ کہ اسٹوڈنٹس کو ایک جگہ ملی, ایک پلیٹ فارم ملا, ایک ان کو اپنی اظہار رائے کا ان کو موقع ملا. اور اس طرح یونیورسٹیز کے اندر اس طرح کے سیشنز ہونے چاہیے. اس طرح کے پولیٹیکل لیڈرز کو, اس طرح سے گورنمنٹ سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کو اس طرح بلا کے اسٹوڈنٹس کے سامنے بٹھا کے اس طرح کے سیشنز ہونے چاہیے. بھلے آن ایئر نہ ہو لیکن آف ایئر ہونے چاہیے. تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان باسط ملک کو اجازت دیں. اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.